بسم الله الرحمن الرحيم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جنوں اور شیاطین پر آسمان پہ جانے پہ پابندی کب لگی، اور جو شہاب ثاقب ہے، ٹوٹتا ہوا اوپر سے ستارہ ہے، وہ کس کو لگتا ہے؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا تو شیاطین کے چھپ کر سننے پر پابندی لگا دی گئی، یعنی کہ شیاطین آسمان پر جاتے اور جو اللہ کے احکامات نیچے آنے ہوتے ان کو سن کر یہ اپنے کاہنوں اور ساتھیوں کو بتایا کرتے تھے، جس سے جادو اور کہانت بہت زیادہ چلتی تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قریب تھا تو اللہ رب العزت نے ان پر سخت پہرا بٹھا دیا. اب اگر کوئی وہاں جاتا جہاں سے جا کر سنتے تھے تو آگ کے شعلے سے بھسم کر دیا جاتا. شیاطین یہ دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ زمین پر کوئی نیا حادثہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم پر سختی نازل ہوئی ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ اہتمام وحی الہی کے لیے کیا گیا تاکہ وہ بحفاظت اپنے مقام پر پہنچے اور درمیان میں کسی قسم کی ملاوٹ اور شبہ کا امکان باقی نہ رہے. تو بہت زیادہ جنات پہ سختی جب ہوئی تو اس کے بارے میں اللہ کا قرآن سورہ جن آیت نمبر 8 میں بھی بیان فرماتا ہے، یعنی ہم نے آسمان کی پڑتال کی تو اس کو بہت زیادہ پہرے داروں اور چنگاروں سے بھرا ہوا پایا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو محفوظ فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمان کو بہت زیادہ پہرے داروں اور چنگاروں سے بھر دیا گیا تاکہ شیطان آسمان سے دور رہیں اور ان کے چھپ کر چوری چوری بات سننے کا امکان نہ رہے. یہ سختی کا زمانہ نبوت تک جاری رہا. اس کے بعد وہ سختی نہیں رہی کیونکہ بعض زمانوں میں اور بعض جگہوں پر شاذ و نادر ان کا وجود پایا جاتا ہے، اور کسی نے کہا کہ بعض اوقات تو ان کی بات سچی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جھوٹی، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا. مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح ہے. حدیث ہے 5817، یعنی کہ 5817 نمبر مسلم شریف کی حدیث ہے جو ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ کلمہ حق ہے جو کوئی جن آسمان سے اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کے کان میں آواز ڈالتی ہے، پھر وہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتا ہے. ابن سلام نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ جب جن پر چنگارا پھینکا جاتا ہے، وہ چنگارا جو ہمیں رات کو ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے، وہ جب پھینکا جاتا ہے تو وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے. جو چیز اس نے چرائی ہوتی ہے اس کو ختم کر ڈالتا ہے مگر اس کو قتل نہیں کرتا. لیکن حسن کہتے ہیں کہ چنگارا اس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے قتل کر دیتا ہے. بعض محققین کا خیال ہے کہ اس سے یہ شیاطین قتل ہو جاتے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے جو چیزیں ہیں، جو راز ہیں، وہ ان سے لے لیے جاتے ہیں. ایک بڑا دلچسپ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے کا آپ کو سناتے ہیں. ابو جعفر عقیلی نے اپنی تصنیف کتاب الصحابہ رضی اللہ تعالی میں بنو لہب کے ایک آدمی سے جس کا نام ابو لہیب تھا بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. آپ کے پاس کہانت کا تذکرہ ہوا، یعنی کہ یہ جو
بتاتے ہیں، راز بتاتے ہیں، اس کام کو کہانت کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، ہم نے چنگارے پڑنے سے سب سے پہلے معلوم کر لیا تھا کہ آسمان پر پہرے لگا دیے ہیں، اور جنوں اور شیاطین کو آسمان کی بات چوری چوری سننے سے روک دیا گیا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن ہم اپنے کاہن کے پاس حاضر ہوئے۔ اس کاہن کا نام خطر بن مالک تھا۔ یہ ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہو کے یہ واقعہ سنا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے اس کاہن کا نام خطر بن مالک تھا، اس کی عمر تقریباً 280 برس تھی، اور وہ سب کاہنوں کا استاد سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، اے خطر، تمہیں ان ستاروں کے ٹوٹنے کا بھی کچھ علم ہے؟ ہم تو اس سے بہت خوف زدہ ہیں اور ان کے انجام بد سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، سحری کے وقت آنا، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان کا انجام اچھا ہے، برا ہے، امن ہے یا حذر ہے، کیا ہے، یہ سب بتاؤں گا۔ اس کے کہنے پر اسی وقت ہم چلے گئے۔ دوسرے دن سحری کے وقت اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا آسمان کی طرف گور رہا ہے۔ ہم نے اس کو آواز دی اور اپنے آنے سے آگاہ کیا۔ اس نے اشارے سے کہا کہ خاموش رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر ایک بہت بڑا ستارہ ٹوٹا تو کاہن اونچی آواز سے چیخنے لگا، اس کو چوٹ لگ گئی، اس کو سزا مل گئی، اس کو عذاب نے جلدی پکڑ لیا، چنگارے نے اس کو جلا دیا۔ اس کی بات ختم ہوئی۔ افسوس، اس کا کیا حال ہوا؟ غم نے اس کو پریشان کر دیا، فساد نے اس پر دوبارہ حملہ کر دیا، اس کے تمام جوڑ کٹ گئے، تمام حالات بگڑ گئے۔ پھر دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولا، اے گروہ بنو کہتان، میں تم کو ایک سچی اور واضح بات بتاتا ہوں۔ میں کعبہ اور اس کے ارکان کی اور اس شہر کی جس کے خادم بہت امانت دار ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں، شریر جنوں کو آسمان کی بات سننے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ایک چمکدار ستارے کے ذریعے جس کو طاقتور فرشتہ اپنے ہاتھ سے پھینکتا ہے، ایک عظیم الشان نبی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن لے کر آیا ہے، وہ ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب لے کر آیا ہے جس سے بتوں کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اے خطر، تجھ پر افسوس، تو نے ایک بری بات کہی، تو اپنی قوم کی فلاح کس میں دیکھتا ہے؟ کہنے لگا، میں اپنی قوم کے لیے وہی چیز مناسب سمجھتا ہوں جو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر انسانوں کے بہترین پیغمبر کی اتباع کریں، یہ ہمیں کہہ رہا تھا، اور محکم کتاب لے کر جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، جس کی دلیل سورج کی شعاع کی طرح روشن ہے، حمص کے شہر میں مبعوث ہوگا۔ پھر ہم نے پوچھا، اے خطر، وہ کون ہے؟ تو وہ ہمارا کاہن بولا، زندگی اور بقا کی قسم، وہ قبیلہ قریش سے ہوگا، اس کی عقل میں فطور نہیں ہوگا اور نہ اس کے جسم میں کوئی نقص ہوگا، وہ بنو کہتان اور آل عیش کا عظیم الشان لشکر لے کر آئے گا۔ ہم نے پوچھا، وہ قریش کے کس خاندان سے ہوگا؟ تو ہمارا کاہن بولا، قسم ہے ستونوں والے گھر کی اور قسم ہے رکن اور سایہ دار درختوں کی، وہ ہاشم کی اولاد سے ہوگا اور عزت والے سرداروں کی جماعت سے ہوگا۔ اس کو لڑائیوں کی اجازت دے کر بھیجا جائے گا، وہ ہر ظالم کو قتل کرے گا۔ پھر کہنے لگا، یہ ایک کھلی حقیقت ہے جو مجھے جنوں کے سردار نے بتائی ہے۔ پھر کہا، اللہ اکبر، حق آ گیا اور ظاہر ہوا، اور جنوں سے آسمان کی خبر منقطع ہو گئی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا اور اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تیسری رات گزرنے کے بعد ہوش میں آیا اور اس نے پھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو جنات کے بارے میں اور شیاطین کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کو ہم آپ کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا عظیم الشان واقعہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقہ آپ کی نبوت سے پہلے اور بعد والے واقعات ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔